اس نے کمانڈر بنایا تھا. کمانڈر جس کو بنایا تھا وہ جو ہے کون ہے؟ حجاج بن یوسف. تو حجاج بن یوسف کا نام تو خیر آپ نے بہت سنا تقریروں میں کہ جو ہے بڑا ظالم آدمی تھا. تو حجاج بن یوسف یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، بہت زیادہ غلطی صرف اسی کی نہیں کہی جا سکتی نا. اس میں وہ تو ایک کمانڈر تھا، یہ اصل خلیفہ تو نہیں تھا. جو اس کو جس طرح کے آرڈر ملتے تھے وہ خود کرتا بھی تھا اور کچھ اپنی طرف سے بھی کرتا رہا ہوگا، لیکن شاباشی اوپر سے ملی ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے جو ہے. ورنہ آدمی پھر اس طرح کے کام کیوں کرتا رہے گا اتنا زیادہ؟ تو اس نے بعض صحابہ اور تابعین کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں رہا، یہ چیزیں ثابت ہیں. لیکن پھر بھی حجاج بن یوسف ان سے بہت بہتر ہے جو اس کے بعد آتے ہیں. اور بھی لوگ آئیں گے ابھی تاریخ میں، ان کا ذکر اگرچہ کہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور ان کی ظلم کو بہت زیادہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے تقریروں کا جو ہے نا، کہ تقریر وغیرہ میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے بیان کر دیا. اس میں سے ایک حجاج بن یوسف، اور مبالغے سے کام لیا بیان کر. تو اس کی وجہ سے جو امیج اس کی بنی ہے وہ بہت بری بنی، جبکہ اس سے بھی برے لوگ بعد میں آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت اچھا آدمی تھا، نہیں. اس کی طرف سے ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے تعلق سے میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ظلم نہیں کیا، نہیں، ظلم کیا ہے. لیکن جتنے مبالغے سے اسے بیان کیا گیا ہے اتنا مبالغہ بھی صحیح نہیں. اور بعد کے لوگوں کا جن کا ظلم اس سے کہیں زیادہ تھا، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا بیان میں، کہ لوگوں کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے ان کے بارے میں. آگے کی تاریخ سے آپ کو وہ چیز معلوم ہوگی. تو یہ تھوڑی سی بہرحال غلطی ہے، زیادتی ہے یہ. تو حجاج بن یوسف کا ہم دفاع نہیں کر رہے ہیں، ڈیفینس نہیں کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے آپ کے. یقیناً اس نے ظلم کیا ہے، اس سے ظلم ہوا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا لوگ جو ہے، جتنا لوگوں نے اس کی امیج خراب کی ہے. اس کے بعد جو ہے اسی کو کمانڈر بنایا عبد الملک بن مروان نے، اور آ کر کے یہ مکے کا اس نے گھیراؤ کر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا مکے کو. جب مکے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں سے اب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی حکومت کو ختم کرنا ہے. اور اسی مقصد سے اس کو جو ہے پورے طریقے سے گھیر لیا گیا تھا. حجاج بن یوسف ثقفی، حدیثوں میں جو آیا ہوا ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے خود بھی ذکر کیا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ باقاعدہ یہ چیز جو ہے کہ اس کا جو قبیلہ تھا حجاج بن یوسف کا، تو کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس قبیلے سے دو آدمی ایسے نکلیں گے، ایک جھوٹا ہوگا، دوسرا لوگوں کو پر ظلم کرنے والا، ہلاک کرنے. تو کذاب اور مبیر کا لفظ آتا ہے. تو کذاب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مختار بن ابی عبید ثقفی ہو، جو وہ بھی اسی قبیلے کا، حجاج بن یوسف کے ہی قبیلے کا آدمی تھا وہ بھی. تو وہ تو جھوٹا آدمی تھا، اور جو ظلم جس نے بہت کیا وہ حجاج بن یوسف تھا جو. تو یہ حجاج بن یوسف اس نے کیا کیا، پورے طریقے سے گھیراؤ کر دیا. یہ گھیراؤ کیسا تھا؟ یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ سیکھنے کی ہوتی ہیں. یہ خالص جو ہے نا اقتصادی جو ہے، اقتصادی مسئلہ ہوتا ہے، فائنانس کا جو ہے کہہ لیجئے، اکنامک کا جو عربی میں اسی کو اقتصاد کہا جاتا ہے. کہ جب گھیراؤ کر لیا ہے چاروں طرف سے، اب کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی، نہ اندر سے کوئی چیز باہر جا سکتی ہے. تو مکہ شہر میں لوگ کتنے دن رہ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑا جو ہے حربہ ہوتا تھا، بہت بڑا جنگی، بہت بڑی چال ہوتی تھی یہ. آج لوگ اس چیز کو جو ہے، ہمارے مسلمان بھائی خاص طریقے سے بالکل بھول جاتے ہیں اس کو.
یہ جو اقتصادی پابندیاں ہوتی ہے نا کسی بھی چیز، کسی بھی ملک پر، کسی بھی شہر پر، یہ اس کو توڑ دیتی ہے بالکل. اور آدمی مجبور کیسے ہو جاتا ہے، آج تاریخ سے آپ سیکھ لیجئے. یہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا، اس سے کیا ہو جائے گا، ایسا کبھی کوئی بات کسی چیز کے تعلق سے کہی جاتی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گا ایسے. جب پورے طریقے سے گھیراؤ کر لیا، اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، تو مکے والوں کا گزر بسر کس پہ ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. مکے میں خود کچھ پیدا تو نہیں ہوتا تھا، ساری چیزیں باہر سے آئیں گی جائیں گی. کتنے دن تک کا اناج مکے کے اندر رہے گا، کتنے دن تک وہ لوگ کھا پی سکتے ہیں. اس کے بعد تو پھر کیا ہوگا، وہ باہر جائیں گے، تجارت کریں گے، تبھی نہ جو ہے باہر سے سامان لے کے آئیں گے، تبھی نہ لوگ کھائیں گے. مکے میں تو اور چیزیں ہیں نہیں. تو یہ جو ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کتنے دن تک یہ لوگ برداشت کر سکتے تھے، ان کو ٹوٹنا تھا. تو یہاں تک ہو گیا کہ لوگ ٹوٹ گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس سے. اور ٹوٹ گئے، اتنے ٹوٹ گئے کہ عبداللہ بن زبیر کے دو بیٹے، ان کے اپنے دو بیٹے، یاد رکھو اپنے دو بیٹے، یہ بھی کیا کیے، عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر کے حجاج بن یوسف کے ساتھ آ گئے. اب یہ تاریخ ہے، یہ جو ہے نوٹ کیجیے جی، کیا کیا ہوا اس وقت. جو بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ لوگ تھے، جو جنگ کر سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، ایک ایک کر کے سب جو ہے حجاج بن یوسف کے پاس آ گئے، شام کی فوج کے پاس آ گئے. کیونکہ کتنے دن تک صبر کریں گے، ٹوٹ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ جو ہے عبداللہ بن زبیر کا ساتھ نہیں دی، اور یہ لوگ، اب یہ تو ظالم ہے، اس کے مقابلے میں حجاج بن یوسف کیوں چھوڑ کر کے سب ادھر چلے آئے تھے. تو یہ سب مت سوچیے، تو تاریخ ہے، ہوئی ہے یہ چیز. جن کے اوپر پڑتی ہے نا وہ جانتے ہیں میرے بھائیوں اس مصیبت کے بارے میں کہ کتنی پریشانی تھی وہ. اب میں صرف تصور کرتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ کیسے آخر جو ہے اتنے دن تک وہ لوگ صبر کیے ہوں. آسان نہیں ہوتا ہے یہ معاملہ. ایک ایک کر کے، آپ نے اردو کا ایک بڑا محاورہ سنا ہوگا کہ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ان کے اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، دو بیٹے ان کے چھوڑ کے چلے گئے ان کو جو ہے حجاج بن یوسف کے ساتھ. اور حجاج بن یوسف نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو لوگ بھی جو ہے مکے سے نکل کر کے ان کے پاس آ جائیں گے عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر کے، تو سب کے لیے امان ہے، شانتی ہے. کسی کو مارا نہیں جائے گا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا. اعلان کر رکھا تھا اس نے. تو ایک ایک کر کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر کے حجاج بن یوسف کی طرف چلے. جو شامی فوج تھی کہہ لیجئے، وہ کمانڈر تھا حجاج بن یوسف، اس کی طرف جو ہے جانے لگے. اور جب دیکھا حجاج بن یوسف نے کہ اب معاملہ ایسا ہو گیا کہ کافی کمزور ہو چکے ہیں عبداللہ بن زبیر، ٹوٹ چکے ہیں اندر سے، تو اس نے عبد الملک بن مروان سے اجازت طلب کی. اس کے پاس خط لکھا کہ آپ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دیجئے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ سارا معاملہ ہم حجاج بن یوسف کے اوپر کیوں جو ہے ڈالیں گے، کیونکہ خلیفہ بھی تو اس کا ذمہ دار بنے گا نا. خلیفے کے حکم سے ہی نا جو کچھ کرتے تھے یہ لوگ کرتے تھے، فوجی کمانڈر تھے یہ لوگ تو جو ہے. تو حجاج بن یوسف نے جب جو ہے خط لکھا تو عبد الملک بن مروان نے اس کو اجازت دے دی. اور جو ہے باقاعدہ منجنیک، اس زمانے کے، یہ منجنیک آج کے سمجھ لیجئے کہ جو کیا کہتے ہیں آپ، میزائل، جو ہے میزائل، یہ اس زمانے کی میزائل تھی میرے بھائیوں، منجنیک. یہ جو ہے نصب کر دیے مکے سے باہر. اس کا کام کیا ہوتا تھا منجنیک کا، کہ اس کے ذریعے سے پتھر بڑے بڑے جو ہے پھینکے جاتے تھے، اور جن کو بھی وہ پتھر لگے گا وہ ہلاک ہو جائیں گے.
تو انہوں نے پتھر جو ہے وہاں سے پھینکنا شروع کیا منجنیق کے ذریعے سے. لڑائی کی جو شروعات ہوئی تو اس طرح سے شروعات ہوئی، کیونکہ وہ لوگ تو اندر ہیں، شہر کے اندر ہیں. شہر بھی اس طرح سے پہلے بستے تھے کہ ان کی جو ہے ایسی چار دیواری ہوتی تھی، باؤنڈریز ہوتی تھی کہ وہ بند کر کے اندر جو ہے وہ لوگ رہتے تھے. تو یہ لوگ اتنی آسانی سے اندر نہیں جا سکتے، تو باہر سے رہ کر کے مقابلہ کرنا پڑتا تھا. اور ان کا یہ لوگ محاصرہ کر کے ان کے کھانے پینے کو ہی جو ہے وہ لوگ روک دیا کرتے تھے باہر سے. تو کوئی چیز اندر نہیں جائے گی تو کتنے دن تک اندر رہ کر کے کھائیں گے پیئیں گے یہ لوگ. اب اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے حج کا موسم تھا. یہ جو منجنیق وغیرہ کی شروعات کی انہوں نے، باقاعدہ جو ہے حملے کرنے کی. وہ سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں کہ اس زمانے کی میزائل جو نے پھینکنا شروع کر دیا جب مکے پر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غصہ آیا، اور وہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ حج کا موسم تھا، اور بھی لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ لوگ طواف وغیرہ کر رہے تھے، اور یہ جو منجنیق سے پتھر پھینک رہے تھے وہ اللہ کے گھر کو بھی جو ہے وہ پتھر لگا. اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا تھا کہ جو ہے جب یزید کے دور میں مکے کا محاصرہ کیا گیا تھا اور اللہ کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا تھا. بعد میں یزید کی وفات ہو گئی، اس لیے وہ چیز جو ہے وہیں پہ ختم ہو گئی، واپس ہو گئی تھی فوج. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی جگہ پر باقی رہ گئے تھے. اور یہ جب دوسرا جو ہے اب یہ معاملہ چل رہا ہے عبد الملک بن مروان کے دور میں، تو ابھی جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے لوگ، حج کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ لوگ وہاں پر تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا جو ہے بڑا سخت نوٹس لیا، اور اس سلسلے میں باقاعدہ جو ہے حجاج بن یوسف سے بات کی گئی کہ جو ہے یہاں حاجی لوگ ہیں، اس لیے منجنیق سے حملہ نہ کیا جائے، ورنہ حاجیوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اور ان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو حجاج بن یوسف نے یہ بات مان لی جو. اور اس کے بعد لوگ حج کر کے جب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے، تب جو ہے انہوں نے پھر سے جو ہے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا. اور حملہ کرنا، جب حج کا یہ موسم ختم ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے منجنیق پھر سے جو ہے یہ پتھر مکے کو جو ہے مکے کے لوگوں کے لیے یہ پھینکنا شروع کر دیا ان لوگوں نے، یہاں تک کہ کعبے کو بھی کچھ اس کی وجہ سے نقصان پہنچا. اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو ہے ایک ایک کر کے لوگ ساتھ چھوڑتے گئے عبداللہ بن زبیر کا، یہاں تک کہ ان کے دو بیٹے حمزہ اور خبیب یہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کر کے حجاج کے ساتھ چلے گئے تھے. جب ان کے اپنے بیٹوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا تب جو ہے اندر سے عبداللہ بن زبیر بھی ٹوٹ گئے تھے. ان کے لیے بھی تھی یہ بات. کیا بات تھی؟ کہ آپ سب کچھ ہتھیار چھوڑ کر کے آ جائیے، ہمارے ساتھ مل جائیے، جس کو صلح کرنا کہتے ہیں، صلح کر لیجئے، اور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے، ان کو خلیفہ مان لیجئے، معاملہ ختم. تو ان کو بھی یہ پیشکش تھی، جیسے دوسروں کے لیے آفر تھا اس وقت کہ وہ لوگ جو ہے چلے آئیں حجاج بن یوسف کے ساتھ، شام کی فوج کے ساتھ، انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، سب کے لیے امان ہے. تو یہ چیز، یہ آفر جو ہے عبداللہ بن زبیر کے لیے بھی. تو عبداللہ بن زبیر اندر سے بہت ٹوٹ بھی گئے تھے. یہ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، اب میرے اپنے بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے میرا، اب کوئی نہیں ہے، چند لوگ جو ہے صرف رہ گئے تھے، اب مقابلہ کیا کریں گے یہ، تو میں کیا کروں، چلا جاؤں ان کے پاس اور عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو خلیفہ مان کر کے اس کے ماتحت رہوں، یا مقابلہ کروں، کیا کروں. اپنی ماں سے مشورہ کرنے جاتے ہیں. ان کی ماں کون ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اسماء بنت ابی بکر، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن یہ وہ اسماء ہیں کہ
جن کا ہجرت کے موقع پر بڑا احسان تھا اس امت پر، کہ انہی کو ذات النطاقین اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کی بات ان کو پتہ تھی، لیکن جب لوگ آ کر کے ان کے ساتھ زبردستی بھی کیے تھے، یہاں تک کہ ان کے اپنے جو ہے دادا، جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ بھی زندہ تھے، ابو قحافہ، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی جو ہے ان کی طرف سے بھی چیزیں ہوئی، لیکن انہوں نے زبان نہیں کھولی تھی اس موقع پر، بڑا صبر کیا تھا، بڑی جو ہے اعلیٰ ظرف کی اور اعلیٰ اخلاق کی اور بڑی بہادر خاتون تھی یہ اسماء۔ تو اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ماں سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور بیٹوں کے مقابلے میں یہ ماں سے کے ساتھ بہت اٹیچ تھے جو ہے۔ تو یہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک ان کے ساتھ رہی، یہاں تک کہ انہوں نے حجاج بن یوسف کو برا بھلا بھی کہا۔ جب حجاج بن یوسف نے کچھ عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے بات کہی تھی، اور اس میں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آ گیا تھا، ذات النطاقین اس کا ذکر آ گیا تھا، تو صحیح مسلم میں یہ باتیں ہیں، صحیح مسلم میں حدیث کی کتاب میں، تو جو ہے وہ اس موقع پر انہوں نے حجاج بن یوسف کو بھی جو ہے کہا تھا جو ہے کچھ جو ہے کہ تم کیا جانو گے ہمارے تعلق سے جو ہے۔ تو ان لوگ کے بڑے فضائل تھے، اور بڑی جو ہے اعلیٰ ظرف کی خاتون تھی یہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے پاس مشورے کے لیے گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بتائیے کہ میں کیا کروں، میں جا کے بیعت کر لوں اس کے ہاتھ پر، میرے لیے بھی امان ہے، یا میں ایسے ہی لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں، کیونکہ اب نہیں جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے، کیونکہ اب میرے ساتھ لڑنے والے بھی نہیں رہ گئے ہیں، بہت معمولی قسم، بہت جو ہے چند لوگ رہ گئے ہیں۔ تو کہا ان کی ماں نے کیا کہا ہے، وہ چیزیں نوٹ کرنے کے لیے سوچئے کیا کہتی ہیں۔ کہتی ہیں بیٹا اب تک جو تم نے کیا تھا کس کے لیے کیا تھا؟ دنیا کے لیے کیا تھا، اپنی زندگی کے لیے کیا تھا، اپنے آرام کے لیے کیا تھا؟ اتنے دنوں سے جب تم مقابلہ کرتے رہے، ساری چیزیں ہوتی رہی، تو کس کے لیے تم نے کیا؟ دین کے لیے کیا؟ تم نے یہ سوچ کر کے کیا کہ وہ لوگ غلط ہیں اور ان کی غلطی کی وجہ سے ہی تم اس کے خلاف رہے ہو؟ تم نے حق سمجھ کر کے ان کے خلاف تم جو ہے گئے ہو، اور اس جو ہے راستے میں اتنے لوگ پہلے شہید بھی ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں پہلے۔ میں نے آپ کو تو پہلے بتایا، تاریخ آپ کے سامنے آ چکی کہ جو ہے ہر جگہ پہ جو عراق میں لڑائی ہوئی، ان کے اپنے بھائی مصعب بن زبیر، ان کے اپنے بھائی جو ہے اس میں وہ جو ہے قتل کیے گئے، ان کے اپنے گھر کے لوگ کتنے جو ہے قتل کیے گئے، اب تک جو ہے اتنا خون بہا، کیا دنیا کے لیے تو نے کیا تھا یہ، یا دین کے لیے کیا تھا؟ پوچھا ان کی ماں نے۔ کہا اگر دنیا کے لیے کیا تھا تو تم تو بہت برے آدمی ہو کہ دنیا کے لیے تم نے اتنا سب جو ہے لوگوں کا خون بہایا، اور اگر دین کے لیے کیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے دنیا کے لیے تو نہیں کیا یہ سب کچھ، جو وہ تو خود بہت نیک آدمی تھے، میں نے کہا تھا آپ سے کہ ان کی زندگی میں کہیں بھی دنیا کا عیش و آرام نہیں، وہ تو روزے رکھتے تھے، راتوں کو نماز پڑھتے تھے، ان کی جو ذاتی زندگی آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے یہی تھا، روزہ نماز ہی۔ کہا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ، اس کو حق سمجھ کر کے میں نے کیا ہے، اور میں سمجھتا رہا کہ یہ لوگ جو ہے باطل پر ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں، بنو امیہ کے لوگ، اسی لیے تو تب تم ہتھیار مت ڈالو، بہادر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے راستے میں گردن تو کٹا لیتا ہے لیکن گردن کو جھکاتا نہیں ہے۔ ماں نے ان کی کہا، میں اردو میں یہ بات کہیں اور میں چاہوں تو آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں، ان کی ماں کے جو الفاظ ہیں وہ اردو میں نے اسے بیان کر دیا آپ کے سامنے، جو بہت لمبی تقریر ہے ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اس وقت۔
تو آخر کار ان کی ماں کا مشورہ یہی تھا کہ آپ مقابلہ کرتے ہوئے بہادروں کی طرح سے آپ دنیا سے جائیے، ذلت والی زندگی آپ اختیار مت کیجیے کہ آپ جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں اس غلط سمجھنے کے باوجود بھی آپ جا کر کے صرف دنیا کے لیے اپنی زندگی میری جو ہے باقی رہے، اور موت تو ایک دن آنی ہے سب کو، جو ہے میری صرف زندگی باقی رہے اس کے لیے، زندگی کے امان کے لیے آپ غلط چیز کی جا کر کے تائید کریں اور ان کے ساتھ مل جائیں، تو یہ میں نہیں چاہتی۔ تو بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما خود بھی بہت بہادر آدمی، یہ الگ بات تھا کہ سیاست کے میدان کا ان کو کوئی زیادہ تجربہ نہیں، جنگوں وغیرہ میں شرکت ضرور کی تھی انہوں نے، لیکن سیاست جو، اب میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، سیاست جو ہے یعنی حکومت چلانے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ کچھ اور صلاحیتیں بھی اس کے لیے ضروری ہو۔ جو آدمی بہت نیک ہو تو حکومت بھی بہت اچھی چلا لے گا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر ان کی اپنی شخصیت تھی، لیکن حکومت چلانے میں جو دور دراز کے علاقے تھے، خاص طریقے سے عراق کا ایریا اور جو ہے وہ جو مصر کا علاقہ، یہ سب جو ہے جب ان کے ماتحت آ چکا تھا تو اب اس کو کیسے باقی رکھنا ہے، وہاں اس طرح کی چیزیں جو ہے، یہاں تک معاملہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے معاملے میں، یہ باتیں آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں ان کی برائی کے طور پہ نہیں پیش کر رہا ہوں، تاریخ ہے یہ، کہ یہ کبھی مکے سے باہر نکل کے گئے ہی نہیں اس پورے جو ہے دور میں، کبھی خود جا کر کے عراق کے لوگوں کا معائنہ کر کے دیکھ کر کے کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں اور یہاں کس طرح کے لوگوں کو متعین کیا جائے، کس کو گورنر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور وہاں کے حالات کا پورا جائزہ لینا، مصر کے حالات کا جائزہ لینا، سفر کر کے جانا دیکھنا، وہ ساری چیزیں، تو یہ کبھی بھی نہیں گئے تھے اس طرح۔ میں نے آپ سے یہی کہا کہ جو ہے یہ خلیفہ تھے، سب کچھ تھا جو، کیونکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تھی نا، یزید کے انتقال کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تھی، اور یہ باقاعدہ ان کی حکومت ہر جگہ قائم بھی ہو چکی تھی، لیکن کہیں بھی جا کر کے انہوں نے اپنی حکومت کو صحیح طریقے سے پائیدار حکومت اسٹیبلش کرنا جسے کہتے ہیں، جو سیاست کے میدان میں بہت ضروری چیز ہوتی ہے، کہ وہاں کے جو خطرات ہیں، وہاں کے جو پرابلمز ہیں، انہیں کیسے فیس کیا جائے، تو ان چیزوں کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی، یہ مکے میں ہی رہے اور کبھی کہیں گئے نہیں۔ تو مکے میں رہتے ہوئے اب کیا ہے، ایک بہادر جو ہے باپ کے یہ بہادر بیٹے تھے، اور بہادر ماں کے بیٹے تھے، ماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ اگر تم حق نہیں سمجھتے ہو اس کو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، تو ناحق کے لیے، غلط کے لیے تم نہیں جاؤ گے، بہادری کے ساتھ اپنی جان دے دو گے لیکن تم اس کے لیے نہیں جاؤ گے۔ تو ان کو اس سے جو ہے حوصلہ بھی ملا، اور اس کے بعد انہوں نے مقابلہ کرنے کی سوچ لیا، اور آخر کار یہ شہید کر دیے گئے۔ یہ جمادی آخرہ کا مہینہ تھا، اور ہجرت کا 73 ہجری یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے کتنے سال گزر گئے، یہ 73 ہجری، اور آپ کی وفات کے بعد سے یہ 63 ہجری کا یہ وقت، یہ سال تھا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اس جنگ کے اندر مکے پر جو حملہ کیا گیا، جو چڑھائی کی گئی، حجاج بن یوسف اور طارق بن عمرو، یہ دو شخص تھے، اصل جو ہے کمانڈر فوج کا حجاج بن یوسف تھا، اور اسی کا جو ہے ایک ذرا نیچے کے درجے کا کمانڈر جو ہے طارق بن عمرو تھا۔ یہ شامی فوج کے لوگ تھے، اور شامی فوج کو عبد الملک بن مروان نے بھیجا تھا، حجاج بن یوسف کو کمانڈر بنایا تھا، بعد میں طارق بن عمرو کو بھی آرڈر ہوا کہ یہ جا کر کے مل جائیں، اس طرح سے ان کی فوجی طاقت بڑھ جائے گی، اور ان سب لوگوں نے مل کر کے جو وہاں پر مکے والوں کا گھیراؤ کیا، ساری چیزیں ہوئی، اور ان سب کے بعد جو ہے
सारी चीज़ें होने के बाद आखिर में अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर जब बिल्कुल टूट गए, मुकाबला उन्होंने बहुत किया, लेकिन ये उन्हें भी यकीन था, उनकी माँ को भी, कि अब ये मसला जो है चंद लोगों का है और इसके मुकाबले में पूरी फौज है, बस जितनी देर तक ही चाहे मुकाबला कर ले, लेकिन जंग की बाजी तो बहरहाल जीतना उनके लिए कहीं सामने कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी। फिर भी बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया, यहाँ तक कि जुमादा आखिरा, जुमादा का महीना, रजब के पहले का जो महीना होता है ना, रजब का महीना तो आप जानते हैं, उसी को जुमादा आखिरा कहा जाता है। और हिजरत के बाद का ये 73 ईयर्स हिजरी जो है साल, इन्हें कत्ल कर दिया गया। और एक बड़ी जो है बुरी आदत थी कि कत्ल करने के बाद वो लोग सर को काट करके ले जा करके कमांडर के सामने पेश करते थे। पहले भी जो है इस तरह की बात आपके सामने आ चुकी है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर के साथ भी यही किया था, जो कि उनका सर काट के ले गए। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ भी यही किया गया, इनका सर जो है काट करके हज्जाज बिन यूसुफ के पास पेश किया गया। हज्जाज बिन यूसुफ के सामने जब पेश किया गया जो है, तो उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ और तारिक बिन अम्र दोनों थे। तो तारिक ने कहा, तारिक बिन अम्र ने, ये जरा नीचे दर्जे का कमांडर ये भी है उस फौज का, उसने कहा, हज्जाज बिन यूसुफ के सामने कहा कि माँ वलदत निसाउ अज़कर मिन हादा, कि इनके जैसा अब्दुल्लाह बिन जुबैर के जैसा जवान माओ ने पैदा नहीं किया है। बड़े जिगर गुर्दे से, बड़ी बहादुरी से इन्होंने मुकाबला किया था और ये जंग लड़े थे। तो बहरहाल उस तारीफ की तो हज्जाज बिन यूसुफ को बुरा लगा ये। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के जो मुखालिफ था उसकी तारीफ कर रहे हो। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान जो खलीफा था, उसी को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। तब जो है बहरहाल ये चीजें जो है मेरे भाइयों हुई, और हमने आपसे कहा कि अंजाम इसका यही हुआ कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कत्ल कर दिए गए। उसके बाद जो है क्या चीज होती है, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहती हैं हज्जाज बिन यूसुफ से, और सब चीजें क्या होती हैं, फिर थोड़ी सी जो है बात वो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में होगी। लेकिन यहाँ से अब ये मसला ख़त्म हो जाता है। कौन सा मसला? कि अब हुकूमत अब एक ही रहेगी, अब्दुल मलिक बिन मरवान की। अब फिर से जो है सिर्फ एक हुकूमत रहेगी, अब्दुल मलिक बिन मरवान की। मक्का मदीना और पूरा जो है आलम इस्लाम, उस वक्त का इस्लाम वर्ल्ड, अब इनके जो है कत्ल कर दिए जाने के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के मातहत हो गया। और जो है वहां जंग जीतने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ को वहीं का बना भी दिया गया, गवर्नर जो है वहीं पर उसको रहना भी था। बाद में हज वगैरह में अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, खास तरीके से उनका जिक्र असल में आगे आना है इसमें, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा हो जाएगा। आज का ये टाइम हो चुका है, तो मैं इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आपके सामने फिर ये पेश करूँगा। तो यहाँ से अब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, जो एक ही मरतबे में कई हुकूमतें कायम हो गई थी, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब सिर्फ एक हुकूमत रहेगी, वो है अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत। 73 हिजरी, ये तारीख याद कर लीजिए कि अब 73 हिजरी से फिर सिर्फ एक हुकूमत हो जाती है। वरना यजीद के इंतकाल के बाद कई हुकूमतें जो कायम हो गई थी, एक ही वक्त में तीन तीन हुकूमत भी हो गई थी बीच में, मैंने बताया आपको। तो अब ये सब जो है ख़त्म हो करके तकरीबन 9 साल का वक्त लगा। अब ये सब ख़त्म हो करके फिर एक हुकूमत हो गई, वो हुकूमत थी अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों, आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसके बाद तफसीर का दर्स, तज़किया नफ्स का दर्स आपके सामने पेश होगा।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.